أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ السلام وعلیکم السلام استاذہ، ہم لوگ سب ٹھیک ہے، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ہم سب بھی خیریت سے ہیں. معذرت الحمدللہ. آپ لوگوں کے بیچ میں تھوڑے سے گیپ آئے، لیکن یہ کہ اب آپ لوگوں کے لیے ریویژن کا وہ اچھا ٹائم مل گیا تھا. اب آگے یہ بینہ سورہ ہوگی اور اس کے بعد بس ایگزام ہے آپ لوگوں کا، ربع کا، کوارٹر پارے کا نا، تو پھر بھی تھوڑا بہت ریوائز کروایا جائے گا انشاءاللہ. کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی پڑھائی؟ یہ جو ربع پارا ہوا ہے کتنا کیسا گیا آپ سب کا، بتائیں تھوڑا. لرننگ کے لحاظ سے آیات لرن ہیں، ورڈ ٹو ورڈ میں تھوڑی سی لوگوں کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے ایگزیکٹلی ورڈ کی میننگ یاد رکھنے میں، تو اس کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پریکٹس کرتی رہیں، ساتھ ساتھ ریوائز کرتی رہیں. باقی اگر سینٹینسز آیت بھی یاد ہو جائیں تو بہت اچھا رہتا ہے. جی بولے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ایگزام کس ٹائپ سے آئے گا؟ جیسے کہ صرف ترجمہ سے ہی پوچھیں گی یا تفسیر کے بھی کوشچن آنسر آئیں گے؟ سب ہوگا، ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگا، اور ورڈ ٹو ورڈ جو میننگ ہے وہ الگ سے ہم اورل میں نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ بس آپ کو ملٹیپل چوائس کوشچن میں ہی آتا ہے. تو ملٹیپل چوائس کوشچن میں آپ کو ورڈ کی میننگ ادھر آئے گی، لیکن باقی جو ہے تفسیر اور ترجمہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اورل میں بھی آئیں گی اور فارم میں ریٹن میں بھی آئیں گی، چوز والے میں انشاءاللہ. اور یہ جی کہ پیپر کب ہوگا، کتنے ٹائم بعد؟ سورۃ البینہ ختم ہوگی، پھر تھوڑا ریوائز کے لیے، ریویژن کے لیے ٹائم دیا جائے گا تھوڑا، پھر اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ. تو عظمیٰ اپروکسیمیٹلی ڈیٹس چیک کر رہی ہیں کہ کب تک پڑھ سکتا ہے، تو وہ جلدی ہی آپ کو بتا دیں گی، گروپ پر ڈال دیا جائے گا جلدی جی استاد ایک سوال اور ہے کہ جو مدنی و مدینہ کی کتاب ہے نہیں، شاید مدنی مکی وغیرہ جو ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مکی ہے یا مدنی. جی کچھ اور اچھا وہ سوال ہے؟ استاذہ السلام علیکم. وعلیکم السلام استاذہ ورحمۃ اس اللہ. کا سورہ کا موضوع بھی یاد کرنا ہوگا؟ جی سورہ کا موضوع آپ کو اس لحاظ سے معلوم ہونا چاہیے کہ اندر کیا بات چل رہی ہے. ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ نہیں، لیکن اگر وہی بات اگر آپ بتا دیں تھوڑا سا چینج کر کے کہ یہ ٹاپک ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو انف ہوتا ہے. جی السلام علیکم میم، ایک وعلیکم کوشچن السلام. میرا بھی ہے ہاں جی کہ عربی گرامر جو آپ بتا رہی ہیں وہ بھی آئے گا اس میں؟ ہاں جی، اس کا بھی ہوتا ہے، عربی کا بھی الگ سے اس کا ایگزام ہوتا ہے. تو اس کا الگ اس سے کا ہوگا، اس کا الگ ہاں سے ہوگا، اس میں تفسیر کے ساتھ نہیں ہوگا؟ تفسیر کے ساتھ ایگزیکٹلی مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے جی کہ اس کا بھی انہی دنوں میں ساتھ میں لیا جائے گا. جب اس کا پڑے گا تو اس کا بھی پڑے گا، تو اچھا دیکھتے ہیں اس چلیے میں ٹھیک. کتنا ہے استاذہ کیا ہے. اس کا کیسے ہوگا، ریٹرن ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ اس کا موسٹلی آپ لوگوں کو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پوچھنے کا بھی ہوتا ہے اور ریٹرن بھی ہوتا ہے. تو ترجمہ کرنے کے لیے زیادہ تر ہم دیتے ہیں کہ عربی کو آپ دیکھ کے پہچان سکیں کہ اس کا ٹرانسلیشن. موسٹلی ہم ورڈ مطلب اردو دیکھ کے اس کی عربی نہیں کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم لوگوں کی شروعات کر. اگر آپ کو عربی کا ترجمہ کرنا بھی آ رہا ہو تو وہ انف ہوتا ہے انشاءاللہ. پریکٹس فارم اور یہ ساری استاذہ چیزیں ابھی آپ لوگوں کو وہ دی جائیں کس گی. طرح سے پھر ہوگا، کس طرح جی سے ہوگا؟ مطلب کیا مجھے ورڈز یاد کرنے ہوں گے، عربک ورڈ، مطلب اردو جی سے؟ عربک ورڈ کی میننگ جس طرح سے جو آپ لوگوں کو ہوم ورک میں دی جا رہی تھی، جتنا ہوم ورک میں جی دیا جا رہا تھا وہ سب آپ لوگ ریوائز کریں، وہی آئے گا ہوم استاذہ ورک میں. صرف اتنے ہی آئے گا جتنا ہوم ورک میں ابھی تک دیا گیا ہے؟ جی ہوم ورک میں جو دیا گیا ہے وہی آئے گا. کیا سینٹینسز بنانا بھی کہا جائے گا؟ موسٹلی چوز کرنے کے لیے آتا ہے، تو صحیح جواب آپ کو چوز کرنا رہے گا. تو اوپر عربی لکھی ہو سکتی ہے، نیچے اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہوگا، تو صحیح ترجمہ آپ کو چوز کرنا ہوگا وغیرہ. اور جیسے ذالکا اور ہاذا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں اگر کون سا سوال ہے کہ ہاذا لگانا ہے، ذالکا لگانا ہے وغیرہ. جی جی جی. استاذہ ایزی ہوگا نا؟
इंशाल्लाह बहुत पिछला बैच जो है बहुत अच्छे से ऐसे आसान अरबी तरीके कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे से कैच नहीं हो पा रहा है आप समझ एग्जाम के देंगे। लिए। आप अभी हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को ये भी देते हैं ना कि प्रैक्टिस एग्जाम प्रैक्टिस एग्जाम, कराने हाँ उसके लिए हाँ तो फिर उस्ताद अगर कुछ प्रैक्टिस में और कुछ शीट्स में इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग को मिले तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि अरबी में जी जी बड़ा डर लग रहा है। हाँ जी इंशाल्लाह आप लोगों को दिया जाएगा। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करवाई जाएगी और फिर उसी जी तरह से हो जाएगा एग्जाम। फिर आप लोग चले अल्लाह ताला आसानी करे, तो बस ज्यादा से ज्यादा से पढ़ें क्योंकि ये जी काम हमने अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए अरबी जुबान भी इसी वजह से हम लोगों ने शुरू की है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अल्लाह की समझ सके। कुरान की जबान है जी, जिससे हम जबान है, हदीसें इसी में है, कुरान इसी में है। मरने के बाद भी इंसान सवाल जवाब भी सब इसी में करेगा। खैर वो तो अल्लाह की कुदरत है कि हर इंसान फिर अरबी में ही जवाब दे रहा होगा, लेकिन दुनिया में अल्लाह सुब्हानो ताला ने जब हम लोगों को एक किताब अरबी जबान में दी है तो हर मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि जितनी बेसिक है, जितना स्लो हम लोग चल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे, यानी कि एक ये बहुत ही स्लो पार्ट है। उतना तो कम से कम इंसान आप देखें तफसीर में ही कुछ इतने सारे जमीर हैं, ये है वो है। हम आपको डेली एक बात बताते चल रहे होते हैं तो वो भी माशाल्लाह, वरना तो ये चीजें टेबल की तरह याद करवाई जाती हैं कि आपके टेबल्स जैसे हम लोग ने इसके टेबल्स रटे हैं ना मैथ्स में, उस तरह से वो पूरा एक टेबल बनी रहती है और कहा जाता है कि ये रटना ही रटना है, कल रट के आना है और सुनना है। तो वो बहुत ही टफ पढ़ते थे हम लोगों को भी, क्योंकि वो आ, समझने वाली बात और होती है और फिर रटने वाली बात और होती है, उसमें भी दिमाग से निकल जाती है तो मुश्किल पड़ती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज के रोज जो प्रैक्टिस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा है कि तुम कोई चीज के भी प्रैक्टिस करो तो वो चीज अल्लाह ताला, फिर हम लोग कहते हैं कि इंसान यूज टू हो गया है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से मदद आती है कि वो हमारे जो है हम जितना उसे उसे टाइम देंगे, कोई भी चीज हो, बुराई हो भलाई हो, किसी भी चीज में आप टाइम देना अगर शुरू करेंगे, ये बहुत बड़ी कीमती चीज है। वल अस्र, अल्लाह सुब्हानो तआला ने इसकी कसम खाई भी। तो जब टाइम देना हम किसी भी चीज को शुरू करेंगे तो वो चीज आसान होना खुद ब खुद शुरू हो जाती है, अल्लाह की तरफ से मदद आती है उसमें। चाहे वो आप देखें बच्चे गेम खेल रहे हों उसमें यूज टू हो जाते हैं, या कोई सिलाई कढ़ाई या कोई भी आप देखें तो हम लोग कहते हैं अरे इतनी जल्दी जल्दी करे ले रहा है, प्रैक्टिस है इसे। तो वो प्रैक्टिस क्या होती है असल में, उसने टाइम दिया होता है उसे और अल्लाह की तरफ से फिर उसे आसान कर दे। तो जिस रास्ते पे हम बढ़े, अल्लाह करे कि नेकियों का रास्ता हो और अल्लाह की तरफ से आसानी आती जाए और खैर हो हमारे साथ, आमीन या रब। चलें सूरतुल बय्यिना शुरू होनी है। पीछे से किसी पास तो कोई सवाल नहीं है? जी उस्तादा, हम ये पूछना चाह रहे थे, वो जो अभी बुक का नाम आप बता रही थी, तो हमने तो क्लास ही बहुत टाइम बाद ज्वाइन करी है, अभी शायद 1 महीना ही हुआ होगा हमें, तो उसका तो हमारा काम पूरा नहीं है, वो कैसे पूरा होगा? आप कोशिश कीजिए, देखें आपसे कितना हो पा रहा है उसमें से, वरना जी फिर आप ये टर्म का एग्जाम छोड़ दीजिएगा और इसको कंप्लीट करती रहिए। अरबी का टर्म जो है वो नेक्स्ट में फिर से पीछे से ही आता है, तो आप पूरा जी कोशिश कीजिएगा कि फिर आप उसमें कवर कर सकते हैं जी इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तिलावत से शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरह فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. کوشش کریں کہ جتنا تفسیر میں جا رہے ہیں سلو ہوتا ہے کافی، اور اگر وہ آپ کا اپنا پرسنل ہے کہ آپ اسے حفظ بھی کر لیں تو تفسیر کے ساتھ ساتھ حفظ کیا ہوا بہترین قرآن ہوتا ہے، اور پھر اسے ہم اگر اللہ کے آگے پڑھیں تو بہترین نماز بھی ہو جاتی ہے ہماری، کیونکہ ہمیں اتنی ہولناک باتیں پتہ چلتی ہے. القاریہ یہ کیا ہے، ورنہ آج تک اٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ وما ادراک، ایسی نمازیں ہو جاتی ہیں ہماری. تو اب جب آپ اتنا قیامت کے منظر بیان کر رہی ہوں گی تو اس میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے بلا شبہ تبھی لوگوں کے آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں نمازوں میں. جیسا کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ یہاں تراویح وغیرہ میں، حرم وغیرہ کہیں بھی چلے جاؤ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سورۃ الاخلاص بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں شیخ زار زار رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی شان ہے کہ ان کی یہ سورہ پر بھی جو ہے وہ منہ سے پڑھی نہیں جا رہی ہوتی ہے ان کے، اور ایسا منظر ہونے لگ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور ایک بار کی تفسیر سے سبحان اللہ یہ جو ہے یہ چیز جو ہے جتنی بار آپ اس کو پڑھیں گی اتنے خزانے اس کے اندر سے نکال کے لائیں گی. گہرا سمندر جتنا آپ اندر جائیں اتنا آپ کو بہترین خزانے ملتے ہیں نا. تو ابھی تو ہم بس اوپر ہے، اس کی گہرائیوں میں جائیں گی تو بہترین آپ کو اس کی سمجھ ملے گی. سب سے بڑی بات دل کو سکون عطا ہوتا ہے. تو یہ سب سے ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ کسی کو اس کی دنیا کی کنڈیشنز تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ امیر ہو غریب ہو مطمئن نہیں ہے، سیٹسفائی ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے دنیا. یعنی کہ آپ بس اب میرے اس لیول تک آ کے ایم سیٹسفائی کہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے دنیا میں، کیونکہ انسان کو بنایا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہ ایک چیز کے بعد دوسری کی خواہش آنا شروع ہو جاتی ہے. جو کبھی ہوتا ہے کہ نہیں بس اب اتنی خواہش ہو 50,000 کی میری ایک جاب لگ جائے تو میں سکون میں نہیں، 50,000 کی لگتے ہی دوسروں سے دکھنے لگتے ہیں، کہہ رہے یہ تو 1,00,000 لے رہے ہیں، تو بس اب کوشش کرتا ہوں 1,00,000 تک پہنچ جاؤں، پھر وہاں سے دوسرے منظر، بس یہی شروع ہوتا ہے. تو سکون نہیں ہے کہیں بھی. اگر اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا سکون ملتا ہے انہیں ہی صرف سکون ہے جن کو اللہ نے عطا کر دیا ہے. تو اللہ سے خوب دعا ہے کہ جو بھی کنڈیشنز میں ہم لوگ ہوں، کوئی بیمار ہے، کسی کے بچوں کی طرف سے تکلیف ہے، کسی کو والدین کی طرف سے غم ہے، کسی کو پڑھائی، کسی کو کچھ سب کے ساتھ ایک نہ ایک چیز لگی ہوئی ہے. تو سکون اگر اسی کنڈیشن میں سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرنے پر قادر ہے تو سکون مانگے. اللہ سے خوب دعا ہے کہ یہ چیزیں سیکھنے کے بعد خود بخود آپ کو اطمینان سکون آتا ہے الحمدللہ. اسی وجہ سے ہم لوگ کافی کورس آگے آنے کے بعد بھی ایڈمیشن لے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنا سیکھنے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاش میری بہن بھی پڑھ رہی ہوتی، کاش میری دوست بھی سیکھ رہی ہوتی، کاش یہ بھی ہوتے کلاس میں، کاش وہ بھی ہوتے، وہ بھی سنتے، تو ان کے اندر بھی بدلاؤ آتا. کیونکہ درس تو انسان سنتا رہتا ہے، بہت سارے لیکچر سنتا رہتا ہے، لیکن کلاس جب تک نہیں اسٹوڈنٹ نہیں بنتا وہ بات نہیں آتی. یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا چیزیں کہ استاد کی ایک ویلیو اللہ نے دی ہے، اسٹوڈنٹ کی طالب علم کی ایک ویلیو اللہ نے الگ سے دی ہوئی ہے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین لیول سے عطا کیے ہوئے حدیثوں میں بتا کے وہ سیکھنے والا کہ جیسے لگ بھگ ستاروں میں چاند کیسا ہوتا ہے کہ عمل بھی کرتا ہو اور سیکھتا بھی ہو. اور تو یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے الحمدللہ ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہیں. تو ان کا خوب شکر ادا کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی اہمیت دیتے ہوئے، اور کیونکہ اب تو آن لائن ہے ہر چیز الحمدللہ، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں جا نہیں سکتی، میرے چھوٹے بچے ہیں میں چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ اب کلاس اس ٹائم پہ نہیں اٹینڈ کر سکتی تو ریکارڈنگ سے بچہ سو جائے اب اس وقت لگا لیں ریکارڈنگ سنیں. تو سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں اور حجتیں بھی قائم ہو گئی ہیں. حجت قائم ہونا کیا ہوتا ہے کہ اب کوئی عذر نہیں باقی رہ گیا کہ میں اللہ کو کہہ دوں گی کہ میں بہت بزی رہتی تھی، میں کیسے کر پاتی، میرے پاس تو یہ کام تھا، میں کیسے یہ کورس کر لیتی، میرے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا. اگر واقعی موبائل نہیں تھا تب تو چلیں بات اور ہے، لیکن پھر بھی
آپ کے پاس استطاعت تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ موبائل خریدا جا سکتا ہے اور کلاسز کیے جا سکتے ہیں، تو یہ حجت قائم ہونا ہوتا ہے انسان پر، یعنی کہ ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل تھی ہیں تو پوچھ ہو جائے گی۔ حجت قائم ہونا کیا ہوتا ہے کہ اب پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں پڑھا، کیوں ایک ہی بک تھی، اس کا سلیبس ایک ہی تھا آپ کے پاس، اس کا اتنا سا پورشن تھا، اللہ نے اتنا اتنا کرنے کے لیے کہا تھا، اتنی چھوٹے سے ٹائم کے لیے، زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، اتنے چھوٹے سے ٹائم کے لیے کرنے کہا تھا، کیوں نہیں کیا؟ آج یہ اگر کوئی پوچھ لے تو کوئی پوچھ لے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کہ جب ہم نہ جھوٹ بول سکیں گے نہ تب کیا جواب ہوں گے؟ خود سوچیں آج ہم سب، اور اللہ سے خوب دعا مانگے کہ یا رب مجھے ٹرن کر دیجیے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف موڑ لیجیے، مجھے استعمال فرما لیجیے کہ میں دنیا میں جتنے بھی دن رہوں دین کی خدمت میں اللہ کو راضی کرنے میں نکال دوں۔ دین کی خدمت پہ بھی پہلا کام جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگ اس کو چھوڑتے ہوئے آگے چلے جا رہے ہوتے کہ بس کیسے بھی اپنے عمل تو چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن باتیں بتانے کے لیے، اور یعنی کہ اکیلے میں کچھ اور ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں، اس کی بہت بڑی بڑی سزائیں ہیں، حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اکیلے میں بھی وہی ہی ہوں جو سب کے سامنے ہوتے ہیں، آمین۔ چلیں، آپ لوگوں کے پاس اس کا یہ آیا ہوا ہے ورڈ ٹو ورڈ گروپ پر، اس کا دوسرا نام بھی آپ تفسیر میں دیکھ لی ہیں کہ لکھا ہوا ہے لم یکن، سورہ کو بینہ بھی کہتے ہیں اور سورہ کو لم یکن بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اوکے، اس میں ان کی فضیلت بیان کی ہوئی ہے، حضرت ابی بن کعب۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر سورۃ البینہ پڑھوں یا تجھ کو سورۃ البینہ پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ سما اسم کے نام سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا نام لیا، کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جس پر مارے خوشی کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، صحیح بخاری کی۔ تو یہی اتنی ہے کس وجہ سے، تو اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں کہ کیا وجہ تھی جو اس طرح سے، لیکن اللہ کا حکم آیا تھا کہ ان کو آپ پڑھ کر سنائیں، تو ان کو یہی ہی خوشی ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے وہی نازل فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مجھے سورہ پڑھ کے سنائی جائے، اور بس یہی ان کے لیے اتنی خوشی کی بات تھی۔ سبحان اللہ، کیسے صحابہ لوگوں کا ایمان ہوتا ہوگا، کیا منظر ہوتے ہوں گے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے بچے سیرہ وغیرہ کچھ پڑھ رہے تھے، تو اتنا زیادہ ہی اس کریکٹر سے مطلب ان کو وہ ہو رہا تھا کہ کیسے لوگ تھے یہ، وہ مما ایزی، مطلب چھوٹے لوگ ایسے نہیں تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو تھی وہ یہ تھی وہ تھی وہ تھی، مطلب ان کو ایسا فیل تھا بچے چھوٹے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہی اچھے ہوتے تھے، باقی لوگ جو تھے۔ لیکن جب دوسرے سیرہ میں یہ سارے لوگوں کا بھی پارٹ آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اور بڑے بڑے صحابہ، تو ہم نے کہا ہاں بیٹا سارے جنتی، سبحان اللہ، بہترین کیریکٹر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ہم سب کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہم سب بھی اسی کیریکٹر پر تم نے کہا بیٹا دیکھیں ابھی آپ کو پتہ چلے گی اس کی یہ ویلیو، اصل تو یہی ہی ہے، اور کمی بھی وہیں پر ہے کہ ہم لوگوں نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نہ ان کے اخلاق، نہ ان کے طور طریقے معلوم کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جو ساتھ میں دیکھیں گے صحابہ کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا، تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان کے لیے۔ تو یہ عام انسان ایسے ہی ہوں گے، ان کا ایمان کتنا بڑا ہوگا، کیا کرتے ہوں گے، اور کوئی خاص عمل نہیں چاہیے رہتا۔ اگر ہم کو بھی اللہ والے بننا ہے نا تو ہر وقت اللہ نہیں، تقویٰ بس اختیار کرنا ہے، اور کوئی بہت کرامتی نہیں بننا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ولی بننے کے لیے۔
हमारे दिल बस जब होता है तो उसके साथ साथ अमल भी आना। अच्छा कुछ लोग कर रहा नहीं हो रहा, तो वहीं भी हमारी ख्वाहिशें भरी पड़ी हैं कि ख्वाहिश कहती है कि वो पार्टी में भी जाओ, तो हम अल्लाह का कहना मानते हैं या अपनी ख्वाहिश का, जिसको कहा जाता है अपने नफ्स का, इसी को तो जिहाद कहा जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जिहादी बना दे, और सबसे पहले अपनी नफ्स से लड़ना, उसके अपोजिट जाना और अल्लाह को राजी करने वाला बना। एक ही चेकिंग तो अल्लाह ने डाली है। अल्लाह ताला को कोई और नमाजें या सिजदा करने वाले उनके पास कम थे क्या? उनके आगे झुकने वाले कम थे क्या? नहीं, बहुत थे। सुभान अल्लाह, उनके पास बहुत इतने फरिश्ते हैं कि वो इतना भर भर के, आसमान भर भर के फरिश्ते हैं जो कि हमेशा सिजदे में पड़े होते हैं अल्लाह के आगे, उनकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, हमेशा रुकू में रहने वाले फरिश्ते। हम लोगों की क्या औकात है कि वो एक सेकंड वाले रुकू में गए, फिर उठ गए, फिर चले गए। असल हमारी लड़ाई जो है वो हमारे नफ्स से ही है। जिसने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, अपनी ख्वाहिशात को मार लिया, समझ ले वो जाके बेहतरीन जो है वो आगे, सुभान अल्लाह, वो फायदे में है, वो कामयाब होना होगा, हो रहा होगा और हो जाएगा। जिसे अपने अपने आप से लड़ना आ जाए, हमें दूसरों को देखना है, उनको पता नहीं, सबसे पहली लड़ाई तो अपने आप से शुरू करनी। अपने में आप देखें कि मेरी नमाजें तो पढ़ी हूँ लेकिन लेट पढ़ रही हूँ, नमाजें तो पढ़ी हूँ लेकिन सिजदा एक सेकंड का होता है, और कुरान की तिलावत तो रोज हो रही है, लेकिन बस मकसद है कि इसको खत्म कर दूं किसी तरह। तो खत्म होने वाली जात तो इंसानों की है जो कि मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसको हमें खत्म की नीयत से बिल्कुल भी नहीं लेके चलना चाहिए। इससे मोहब्बत हो जाए, इसकी बातों को समझने आ जाए, स्लो हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन अल्लाह के कलाम को, कि उसकी शान को महसूस करते हुए कि अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू ये भेजा था, और इतनी ज्यादा पहरेदारियां सब कुछ हो गई थी, सुभान अल्लाह। ओके, हम लोग पहले अब वर्ड टू वर्ड देखेंगे। यहाँ से शुरू है, ये फर्स्ट इसका पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। लम, ला और लन, ये सारे जो हैं वो नो की मीनिंग में आ रहे होते हैं। और जैसे कि नो, नॉट, नेवर, ये सारे आप इंग्लिश में पढ़े हुए थे, लेकिन मीनिंग इसी तरह की थी कि नहीं, मत, अपने पास भी होता है मत करो, नहीं करो। तो ला के साथ साथ लम और लन अलग अलग मीनिंग के साथ आ रहा होता है। लन लिखा होगा तो आपको दिखेगा तर्जुमे में कि लिखा होता है हरगिज नहीं, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और खैर वो रूल्स के हिसाब से कि ये वाला अगर वर्ब है तो उसके साथ ये लगेगा वो लगेगा। फिलहाल मीनिंग याद करेंगे। लम माने नहीं, यकुन माने काना का, काना जो है वो पास्ट होता है, और यकुन उसका प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कौला यकूल, यकूलू यानी वो कहेंगे या कह रहे हैं, ये मीनिंग आ रही होती है। तो काना जो है पास्ट टेंस होता है, लेकिन उसकी भी आप कुरान में हमने जैसा कि बताया कि पास्ट टेंस दिया होता है, लेकिन इन्नहु काना तव्वाबा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा कबूल करने वाले थे, नहीं हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वो फिर वो उसका तर्जुमा इस तरह से निकालते हैं कि थे, हैं, रहेंगे, ये वाली बात आ रही होती है कि हमेशा से वो हैं, इसलिए ऐसा लिखा होता है। फिलहाल जो अरबिक ग्रामर है उसके हिसाब से क्या मीनिंग होती है, पास्ट टेंस होता है ये। जैसे कि कौला माने कहा, काना माने था, यकुन माने दे वर्ड जैसा लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में भी आ जाता है। तो फिलहाल आप दे वर्ड लिखिए। लम यकुन, वो थे, अल्लजीना, अल्लजीना अल्लजी की जमा वो लोग जो, प्लूरल हो जाता है तो अल्लजीना, और सिंगुलर है तो अल्लजी, वो लोग जो कफरू कुफ्र किया,
نہیں تھے وہ لوگ جو کفر کیا. کیا یہ آپ نیچے دیکھیں گی کیا نہیں تھے؟ منفکین نہیں تھے. منفکین کی میننگ کیا ہے؟ فا کاف کاف سے بنا ہوا ہے یہ ورڈ، رکنے والے، باز آنے والے. تو یہ آیت یہاں مطلب اس کا جو ورڈ ہے وہ نیچے آ رہا ہے کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے، رکنے والے نہیں تھے. وہ کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، و المشرکین، اور جنہوں نے جو لوگ شرک کرنے والے تھے وہ لوگ منفکین نہیں تھے، یعنی باز آنے والے نہیں تھے. حتی، حتی اپنے پاس بھی اردو میں بھی یوز کیا جاتا ہے سیم میننگ پر، یہاں تک کہ تأتیہم، جیسا کہ یأتی اور تأتی، یا آگے اگر لگا ہو تو تھرڈ پرسن کے میل کے لیے دے رہا ہوتا ہے، اور تا لگا ہو تو مؤنث کی بات ہونے لگتی ہے. تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، جب تک کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے، جب تک ان کے پاس آتی البینہ، کیا آ جاتی ان کے پاس؟ البینہ. بینہ دیکھیں آپ، تا مربوطہ لگا ہوا ہے اینڈ میں، یعنی گول تا لگا ہوا ہے، اس لیے تأتیہ لکھا ہوا ہے. کہ وہ لوگ جب تک باز آنے والے نہیں تھے، جب تک ان کے پاس کوئی بینہ نہ آ جائے. بینہ کیا ہوتا ہے؟ واضح دلیل، کھلی ہوئی ایویڈنس، یعنی کہ کلیئر پروف، کوئی ایسی نشانی ان کے پاس جب تک نہیں آ جاتی، جب تک وہ سدھرنے بدلنے والے نہیں تھے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اہل کتاب کے پاس. اہل کتاب کون؟ اہل مانے ہوتا ہے والے، اور کتاب کتاب والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جن کو بائبل وغیرہ اب کہا جاتا ہے ساری چینج کر دی گئی ہیں. تو اس کے لوگ جو تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب، اسی لیے ان کو کتاب والے کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری طرح معلومات دی ہوئی تھی کہ ایک نبی آئیں گے، ایسے ہوں گے، اور یہ چیز ہے وہ چیز ہے، ساری معلومات ان کو تھی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گئے تھے کہ یہی پروفٹ ہیں، یہی آخری نبی ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور آنے والے تھے. لیکن ان کو ایسی اپنے آپ ہی ان کو ایک یہ چیز آ گئی تھی کہ وہ ہمارے میں سے ہی ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اس قبیلے سے ہو گئے، تو بس ضد میں اور انا میں، گھمنڈ میں، ان سب میں انہوں نے سب جانتے بوجھتے بھی انکار کیا کہ نہیں، وہ وہاں نہیں ہو سکتا. تو کینسل ہی کر دیا کہ نہیں، یہ نبی ہی نہیں. تو کچھ لیکن اس میں سے مان بھی گئے تھے. تو یہاں پر فی الحال آیت جو ہے وہ اس وجہ سے ہی آئی ہے کہ یہ لوگ سدھرنے والے، بدلنے والے، باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ دے دی جاتی. آیت کیا لکھی ہوئی؟ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے. وہ دلیل یہ تھی جی. اچھا، انہوں نے آگے کنٹینیو کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے کہ کیا دلیل تھی؟ رسول، رسول. تو اس کے اوپر آخر میں نکیرہ ہے، یہ معرفہ کے فارم میں اگر لکھا ہوتا ہے الرسول لکھا ہوتا ہے نا، معرفہ نہیں ہے. ایک رسول بھیجنا ضروری تھا، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے. تو دلیل جو بھیجنا چاہ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک دلیل جب تک ان کے پاس نہ آ جاتی واضح، وہ باز آنے والے نہ تھے. تو جو دلیل تھی وہ کیا؟ رسول من اللہ یتلو. اگر تتلو ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا مؤنث، لیکن یتلو آگے لگا ہوا ہے، یعنی تلاوت کرتے. وہ تلاوت کرتا کون؟ جو رسول آتا اللہ کی طرف سے، وہ تلاوت کرتا اس کے پر صحفن. صحف کہتے ہیں رجسٹرز، کچھ چھوٹے شارٹ نوٹس کا، اگر آپ جیسے پنے پیجز لکھا ہوا ہے یہاں پہ ویسے ہی، یعنی کہ کچھ نوٹس ہوں ان کو کہا جاتا ہے صحف. اسی کے بیس پر مصحف بنا ہوا ہے. عربی میں قرآن کو مصحف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نوٹس ہیں یہ، سیپریٹ سیپریٹ چیپٹرز کے. سبحان اللہ، مصحف بھی کہا جاتا ہے اس کو عربی میں. اور صحف جو پہلے بھی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی کہ ان کو بھی تو دیے گئے ہیں نا.
تو جن کو نازل کیا گیا صحف، پیجز، پنے، رجسٹرز، نوٹس، یہ سب کے لیے یوز کیا جاتا ہے. مطہرہ، طاہر طہارت سے بنا ہوا ورڈ ہے. مطہرہ پاکیزہ، پیجز یعنی کہ ان کو جو کہ تلاوت کرتے تھے ان کے اوپر پاکیزہ کلام، یعنی یہ قرآن سے مطلب ہے. ایک رسول کی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے وحی کی ضرورت تھی، تب یہ بدل جاتے. ادروائز یہ لوگ باز آنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے، خود بخود ٹھیک ہونے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے، فیہا، اب یہ ہاں جو ہے پاکیزہ صحف کی طرف اشارہ ہے، مؤنث اشارہ ہے. یہ اس میں کتبن، کتب یعنی لکھا ہوا ہو. ویسے کتاب کی جمع بھی کتب ہوتی ہے، بکس ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کتبن جو ہے وہ ریٹن سے میننگ ہے کہ فیہا اس میں لکھا ہوا ہو. قیم، قیم جو ہے وہ مضبوط، قائم رہنے والی چیز، یا مضبوط کو بھی قیم کہا جاتا ہے. تو قیمہ فارم، مضبوط، درست، کریکٹ، یہ ساری اس کی میننگ ہے. فیہا کتب قیمہ، جس میں صحیح اور درست احکام ہو. تو اللہ کی طرف سے یہ چیزوں کی ضرورت تھی ان لوگوں کو سدھرنے کے لیے، اور سبحان اللہ کئی سارے سدھرے بھی اور کئی اپنی ضد میں آ گئے. اور اب ایسا ہوا کہ اب تو ان کے اوپر بھی حجت قائم ہو گئی. اللہ نے دوبارہ رسول بھیج دیا اور سب بتا دیا، سب کلیئر ہو گئی باتیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب یہ پہنچیں گے تو پوچھ ہو جائے گی. اچھا، حجت قائم ہونے کے بعد ہی پوچھ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو پتا ہی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کہ کیوں تم بتا کر کے نہیں آئی، کوئی آپ کے پاس چانسز ہی نہیں تھے کہ کہیں سے کوئی بتا جاتا، یا آپ خود کہیں سے کچھ سمجھ پاتی ہیں، عقل ہی نہیں تھی، یا اللہ نہ کرے اور کوئی پرابلم ہو، تو ایسے لوگوں سے پھر حجت نہیں، یہ ایسے لوگوں پر حجت قائم نہیں ہوتی. لیکن ہم جیسے کہ دنیا کی پڑھائیوں میں تو اتنا آگے نکل نکل کے، اور آج بھی اگر آپ کسی گروپ میں بیٹھے ہوں اپنے فرینڈس کے اور کوئی سائنس کی یا میتھس کی یا کوئی ایسی بات چھڑ جائے تو ہر کوئی اپنا اپنا اس میں جواب دیتا ہے، کنٹریبیوٹ کرے گا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں، یہ ایسے تھا، ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو، یہ ایسے ہوتا ہے، نہیں اس کی باریکیوں میں جاؤ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے. اور اتنا بڑا گروپ تھا، ہم لوگ بیٹھے، کچھ اسی طرح کے کوشچن تھے، قرآن کے نام پوچھ لیے گئے تو ایک دو کے بعد وہ کوشچن ہٹانا پڑ گیا. باقی اتنے خطرناک جغرافی کے اور پلانٹس کے، اور یہ چیز ورلڈ میں کون سے کنٹری میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ، اور کچھ شارٹ فارم کے کوشچنس کے یہ اس کا فل فارم کیا ہے وہ، ہر کوئی جتنے 10 قریب ہوں گے 30 35 یا 40 لوگ، سارے جواب دے دیے گئے. ان سب مسلمان ہوتے ہوئے 2 3 اپنے ریلیجن کے آ گئے تھے کوشچن، تو 1 ہی 2 شاید جواب دے گئے. بس وجہ یہی ہے کہ جتنی ڈیٹیلنگ ہم لوگوں نے کرنی، ابھی کہتے ہیں کہ کورس بڑا ٹف لگ رہا ہے، عربی بھی سکھا رہی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ بھی یاد کرا رہی ہیں، ورک شیٹ بھی لکھنے کری جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے اپنے پاس سے بھی حصول علم لکھ کے لاؤ، کیا حاصل کیا ہے علم کو. ہم اسکول کی پڑھائی کی طرف اگر ٹرن ہوئے تو کئی چیزیں تو آج بھی نہیں معلوم ہے کہ ٹیچر یہ کیوں لکھواتی تھی، ایسے کیوں کہتی تھی کر کے آؤ، مطلب پھر بھی کہا جاتا تھا کرو تو کر کے آتے تھے. پورا ایک اس کا پھر ایکچوئل جو ہے وہ اس کا پھر فائدہ نکلتا ہے کہ الحمدللہ بہترین ہمارے دماغوں میں آج بھی وہ رکا ہوا ہے. آپ کہیں یہ تو ابھی بھی پڑھا چکی تھی پھر سے ریپیٹ کیوں کرا رہی ہیں. آپ ہر کلاس میں ہی دیکھیں کہ وہی ہوتا تھا، وہی ناؤن پڑھا رہے ہیں پھر سے، اس میں کچھ ڈیٹیلنگ آگے آ جاتی ہے. اسی وجہ سے آج ہم لوگوں کو وہ چیزیں جو ہے وہ رٹی ہوئی ہیں، کیونکہ اتنے سال ایک ہی چیز پڑھی ہے. آگے بڑھتے ضرور تھے لیکن اسی پہ بڑھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آگے ایسے ہی گزار دی نہیں، اس لیے گزاری ہیں کہ اب ہم سمجھ جائیں کہ پڑھائی کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور اب ہم اسے قرآن کے اوپر نکالیں. اب ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب اور ایج ایسی ہو گئی، بچے ستاتے ہیں اور مائنڈ ڈسٹریکٹ رہتا ہے.
یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے، بیچارہ وہ وہی اس اتنا ہی کر سکتا ہے شیطان، وسوسے ڈالنا صرف اتنا ہی کر سکتا ہے، اس کے پاس اور کوئی طاقت نہیں تو وہ اتنا ہی کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے اسے نہیں سننا، آپ اس کو ایک جملہ بتا دیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے کرانے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جب اتنی چھوٹی سی عمر میں ہم نے اتنا بڑا دوسری لینگویج سیکھ لی تھی، تو آج تو ہم الحمدللہ اپنی خوشی سے آ رہے ہیں۔ پہلے تو دھکے مار مار کے پیرنٹس بھیج دیتے تھے اسکول، روتے روتے پڑھ لیا، ہنستے ہنستے پڑھ لیا، کھیلتے کھیلتے پڑھ لیا، لیکن الحمدللہ تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہمیں، تو بس دعائیں مانگنی ہے اور اپنی طرف سے بہت محنت کرنی ہے۔ آپ کو پیٹرن پتہ ہے پڑھائی کا کیا پیٹرن ہے؟ آپ کو اپنا بچپن یاد ہے کہ آپ کیسے لرن کرتی تھی؟ کچھ کوئی عادت تھی لکھ لکھ کے یاد کرنے کی، کچھ کو عادت تھی اکیلے میں بیٹھ جاؤں اور بس پوری رات پڑھ لوں گی تو ہو جائے۔ تو وہ محنتیں آپ نے کری ہیں، ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تو ہمیں اس محنت کا رزلٹ، ایگزام، اسکول پاس سبھی کچھ ہوتے ہوتے ایک ایک پل کا اجر ملتا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم نے بس پاس ہو جاؤں، کسی کا اچھا رزلٹ مل جائے اس لیے کرا تھا، اب تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک اور خوشی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم اس کا ہر پل کا ہمیں جو ہے وہ ثواب بھی مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایسے ہی یہ نہیں گزرا جا رہا ہے کہ محنت کری اور پھر گندے مارکس آئے، میں نے تو محنت کری تھی اور مارکس یہاں ملنے ہی نہیں ہے، مارکس تو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہر کوئی پاس کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محنت اس کی دیکھی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے، وما اور نہ اور نہیں، تفرق فرق سے یعنی الگ الگ ہو جانا، الگ الگ فرقے بن جانا، یہ ہے تم فرقوں میں بٹ گئے۔ اور نہیں، تا جو ہے وہ تم کے لیے بھی میننگ میں آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی میننگ میں آتا ہے اگر آگے لگا ہو۔ یہاں پہ تم سے میننگ دے رہا ہے اور جملے سے پتہ چل جاتا ہے تم کی بات چل رہی ہے یا فیمیل کی بات چل رہی ہے۔ وما تفرق اور فرقے میں اور نہیں تم فرقوں میں بٹ گئے، الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب جن کو کتاب عطا کی گئی تھی، یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی، وہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے، الا مگر یہ، من بعدی، من مانے سے، بعد مانے بعد، ما جو، جاءتہم، جاء جو ہے جاءت فیمیل کے لیے ہوتا ہے تا آخر میں، اور نس جاءت بینہ، ان کے پاس آ گئی بینہ۔ تو کچھ لوگ بینہ آنے کے بعد بھی الگ الگ فرقے ہو گئے، کچھ تو مان گئے اوتل کتاب میں سے، یعنی جن کو کتاب عطا کی گئی تھی اس میں سے کچھ تو مان گئے کہ بھئی ہاں یہ صحیح ہے، یہ نبی ہیں، ایمان لے آئے وغیرہ، اور کچھ کہنے لگے نہیں مانیں گے، یعنی ان کے فرقے بن گئے، پہلے جو ایک ہی ساتھ تھے ان کے فرقے بن گئے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یعنی اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، تو الگ الگ ہو گئے، کچھ ماننے والے ہو گئے، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں صحیح ہے وغیرہ۔ وما اور نہیں، امیرو، امر آپ کو بتایا جا چکا، امر مانے حکم ہوتا ہے، امیرو حکم دیا گیا تھا۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ خلق مانے پیدا کیا گیا، خلق، خلق مانے پیدا کیا، خلق مانے پیدا کیا گیا، یعنی کہ اس میں جو فاعل ہوتا ہے یعنی کرنے والا جو ہوتا ہے ڈوئر، اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے، لیکن کام جو ہو گیا اس کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا کہ کھا لیا گیا، ختم کر دیا گیا، پی لیا گیا، تخلیق کر دی گئی، لیکن کس نے کی یہ نہیں پتہ چلتا۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں بیچ میں کسرہ کے ساتھ موسٹلی لکھا ہوتا ہے، وما امیرو اور سب حکم دیے گئے تھے۔ کون حکم دے رہا؟ ہم سبھی کو معلوم ہے یہاں پہ کون حکم دے رہا تھا، ان کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام کے ساتھ اگر لکھا جاتا تو وہ نارمل جملہ ہوتا ہے، لیکن وما امیرو حکم دیا گیا تھا، اور نہیں حکم دیا جا رہا تھا ان کو سوائے اس کے
الا سوائے، الا کے معنی اگر آپ لوگوں نے سوائے لکھا ہے تو سوائے ہی اس کی میننگ ہوتی ہے، لیکن ٹرانسلیشن میں آپ مگر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سوائے اور مگر ایک ساتھ لکھیں. اور الا کے معنی لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، وہاں سے اس کو یاد رکھیں. لا الہ الا اللہ، الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں. الا سوائے. اچھا یہ جملہ جو ہوتا ہے الا والا، یہ اس کے اوپر بھی اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں. اور کیوں یہ اس طرح کا عربی میں جملہ ہوتا ہے کہ پہلے نہیں ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ. اس سے شرک آپ کو دکھ رہا ہے کہ توحید کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جب آپ ہر چیز کو کینسل کرتی ہیں اور ایک کو ایکسیپٹ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باقیوں کو سب کو آپ نے کینسل کر دیا. لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں سچا. تو آپ نے یہ جب ایکسیپٹ کیا تو کوئی قبر والا، کوئی معبود یعنی کہ عبادت کے لائق. عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے آگے جھکنا، کسی کو تعظیم، اتنی زیادہ تعظیم کرنا، کسی سے کچھ مانگنا، یہ ساری کی چیزیں عبادت ہے. تو کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب پہلے تو ہم نے نفی میں ایکسیپٹ کیا یعنی کینسل، کوئی نہیں ہے، پھر اس کے بعد میں سنگل ایک کو ایکسیپٹ کرا جاتا ہے الا، اس لیے اس کے بعد میں الا لکھا ہوتا ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ کلمہ اس طرح سے کیوں بنا ہوا ہے؟ کلمہ توحید یہ کہلاتا ہے. اور کیوں اس طرح سے بنا ہوا ہے؟ قرآن کی کئی ساری آیات اتنی دیر میں آپ دیکھیں 2 دفعہ اللہ کے ساتھ گزر چکا، یعنی کہ اور کوئی چیز شک کی بات نہیں رہتی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی. جیسے کہ اگر سمجھانے کے لیے جملہ یوز کیا جاتا ہے، انہیں حصر والے جملے کہے جاتے ہیں. حصر والے یعنی کہ بندھے ہوئے، ایک چیز کے اوپر ہی آ کے انسان پکا، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی 2 الہ ہو جائیں، نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی کر. نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا جب اللہ کے ساتھ جملہ آ گیا. یعنی کہ پیچھے کی ساری چیزیں کینسل سوائے یہ آگے کی. پہلے کینسلیشن ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے کہ سوائے اس کے. جیسے کہ اگر بتایا جائے کہ احمد آیا ہے، اگر یہ سیدھا جملہ ہے، یہ حصر کا جملہ نہیں ہے، احمد آیا ہے بتایا جائے تو اس میں آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ بھئی خالد بھی آیا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے دوست آئے ہوئے ہوں، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ احمد آیا ہے فی الحال. یہ نہیں معلوم کہ احمد کے ساتھ کوئی اور بھی آیا. اور اگر آپ کو صرف احمد آیا ہے، یہ مطلب کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رکھنا ہے، تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں آیا ہے سوائے احمد کے. تب پتہ چل جائے گا اچھا صرف احمد آیا ہے، اوکے. تو یہ کوئی نہیں آیا ہے والا جملہ ہوتا ہے، یہ عربی میں آپ کو توحید کی وجہ سے قرآن میں کئی جگہ، حدیثوں میں کئی جگہ آپ کو ملے گا، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ باریکی ہے توحید کی اور شرک سے بچنے کی. سیدھا جملہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن کہیں سے کوئی ڈاؤٹ بچا نہ رہ جائے، کوئی دروازے کھلے نہ رہ جائیں شرک کے، اس وجہ سے یہ حصر والے جملے بنے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو نہیں حکم دیتے تھے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اب پتہ چلے کہ پروفٹ اپنی بھی کوئی جو ہے نبی جو تھے وہ اپنی طرف لے بھی کوئی فائدے رکھتے ہوتے تھے کہ بھئی میں بتا تو رہا ہوں تمہیں، لیکن جو ہے وہ میرا یہ کام کر کے دینا یا مجھے یہ فائدہ دینا. کوئی ایسا فائدہ نہیں لیتے تھے. وما امیرو، اور اللہ نبی جو تھے وہ کیا حکم کرتے تھے ان کو؟ الا لیعبدوا اللہ، صرف یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو. الا لیعبدوا اللہ مخلصین، خالص ہو کر. مخلص میں خالص ورڈ ہے، مخلصین جمع کے لیے ہے. لیعبدوا میں عبادہ ورڈ ہے. اب ہم آپ لوگوں کو زیادہ ورڈ کھول کے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ الحمدللہ آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ورڈ ہے. اگر آپ لوگ کو نہ پتہ چل رہا ہو تو آپ لوگ ضرور پوچھ لیا کریں کہ اس کی ڈیٹیل بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کو کھولیں گے. لی میں لیے، لیعبدوا میں کیا ہے؟ لی مانے لیے، یا تھرڈ پرسن کے لیے لگا ہوا ہے. پھر عین با دال اس کا روٹ ہے، عبادت، واو الف جمع کے. لیعبدوا کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، مخلص ہو کر. مخلصین پلورل ہے، جمع مخلصون یا مخلصین دونوں پلورل ہوتے ہیں، لیکن یہ یا نون کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ ابھی جو ہم لوگوں نے یہ سیکھا ہے نا، مجرور منصوب، اور تو یہ مجرور کیا ہوا ہے، تو یہ یا سے مجرور کیا گیا ہے، زیر سے نہیں.
فی الحال ہم لوگوں نے زیر سے مجرور سیکھا ہے نا کہ اگر زیر لگا ہو تو اس پہ جر آ جاتا ہے تو اس کے بعد مجرور آئے گا. ریوائز کریں گے انشاءاللہ پھر سے کہ ہم لوگوں نے یہ کنڈیشن سیکھی تھی کہ ورڈ کے اینڈ میں اگر جو زبر زیر پیش لگا ہوتا ہے تو وہ کیا میننگ دیتا ہے. لیکن کبھی آپ دیکھتے ہیں کافرین لکھا ہوتا ہے، کبھی کافرون لکھا ہوتا ہے، تو کہیں کہیں پہ زبر زیر پیش کے بجائے یا واو سے بھی مجرور اور منصوب پلورل ہونے پر دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میننگ لیکن سیم ہوتی ہے. سینٹینس میں اس کی جگہ خالی زبر زیر پیش سے چینج ہوئی ہے، میننگ سیم. مخلصون، مخلصین سب سیم. مخلص ورڈ ہے اس کا خالص یعنی پیور. خالص خالص کہتے ہیں جس میں سے دوسری چیزیں نکلی ہوئی ہوں اور جو مادہ ہو، یعنی کہ جو جس دودھ اگر ہے تو وہ خالص دودھ ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز ملی بھی نہیں ہے، پانی یا کوئی اور گندگی. خالص اسے کہتے ہیں جو ایک ہی فارم ہو، پیور ہو، اس کے اندر کچھ ملاوٹ نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی مخلص عبادت چاہیے جس میں کوئی ملا بنا ہو کہ بھئی میری مرضی تھی کہ میں اتنی، یہاں تک کہ اپنی مرضی کی عبادت بھی اس میں ملی بھی نہ ہو. دوسروں کے لیے عبادت کرنا تو بہت دور کہ بھئی ہم ان کی بھی کرتے تھے ان کی بھی کرتے تھے، وہ ملاوٹ تو بہت دور. یہاں تک کہ وہ ملاوٹ بھی اللہ کو اپنی عبادت میں پسند نہیں ہے کہ میرا دل چاہتا تھا. اسی لیے تو بدعت پسند نہیں ہے اللہ کے یہاں، بدعت قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کو خالص چیز پسند ہے. بدعت کیا ہے؟ اپنی مرضی سے بنائی ہوئی چیز ہے. لوگوں کو پسند ہے کہ بھئی نبی کو بیٹھ کے یاد کیا جائے علیہ الصلوۃ والسلام، اور کچھ خاص دن بنا لیے جائیں، ان کے پیچھے نعتیں پڑھی جائیں، ان کو انہی دنوں میں یاد کیا جائے، اور ابھی بولا تو یہ کر لیا جائے. وہ یہ لوگوں نے بنا لیا. تو یہ خواہش تھی ان کی کہ اس طرح سے نبی کو یاد کریں ہم لوگ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں تک کہ خواہش کی کری ہوئی عبادتیں بھی اللہ کے یہاں، کیونکہ وہ بھی مخلص نہیں ہوئی، وہ تو اپنے اللہ کی مرضی سے نہیں چلے ہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے لے کے آ گئے. مجھے پسند ہے رات دن تو ہمیشہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن 15 شعبان اور یہ وہ ایسی راتیں آ جائیں تو دیکھیے کیا عبادت کرتا ہے انسان. جبکہ کوئی صحیح ہے جسے موجود نہیں ہے کہ اس راتوں میں اس طرح سے عبادتیں کرنی ہیں. ہاں ليلة القدر کے بارے میں ہے، تب آپ دیکھیں وہاں کچھ لوگ تو بہت تیز ہیں، کچھ لوگ بہت ڈھیلے ہیں کہ بھئی ہاں ہر سال آ جاتی ہے، کرتے تو ہیں، وہ بھی 5 راتوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ 10 راتیں کہہ دی گئی ہیں، یہاں تو ٹوٹل 10 کی 10 راتیں منائی جاتی ہیں. جو آڈ ہیں ان میں اور زیادہ وہ کرا جاتا ہے اور ایون میں کم کرا جاتا ہے، لیکن جاگی پوری ساری 10 کی 10 جاتی ہیں، عبادتیں 10 کی 10 میں کی جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو وہاں سستی دکھانے لگتا ہے کیونکہ وہ تو صحیح ہے، لیکن اور کوئی مہینے میں سے ایک جو معلوم ہے اس میں آپ دیکھیں 100 رکعتیں، 100 بار سورۃ الکافر اخلاص، 100 بار یہ وہ کیا کیا پڑھ کے رکھتا ہے. اللہ کرے کہ ہم جو بھی محنتیں کریں وہ ہماری بدعت سے، شرک سے، ان سب سے پاک ہو اور اللہ کو راضی کرنے والی ہو. تو اب اس آیت کو بہت ہی زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پاس کیسی عبادتیں قبول ہونی ہیں، اور رسولوں کو بھیجنے کا سبھی کے پاس رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا. سارے کے سارے پروفٹ یہی ہی حکم کرتے تھے، الا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، کہ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال صرف یہی کہتے رہے. ان کے پروفٹ ہوڈ میں 13 سال جو تھے وہ پورے صرف یہی کہتے، کوئی حکم نہیں نازل ہو رہے تھے، صرف یہی سمجھا رہے تھے لوگوں کو، ایک اللہ کی عبادت کرو، خالص ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو جو پروفٹ آئے تھے وہ اور کچھ نہیں مانگ رہے تھے، وہ صرف یہی حکم کر رہے تھے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. مخلصین لہ الدین، اس کے لا مانے لیے، ہو مانے اس کے، اللہ کے لیے، یعنی ہو اللہ کی طرف یہاں اشارہ ہے، اللہ کے لیے دین میں خالص ہو کر عبادت کرو. لہ الدین، دین میں خالص ہو جاؤ. حنفاء کہتے ہیں، حنیف لوگ نام رکھتے ہیں، اور یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یکسو ہو کر، ایک رخ. وہ توحید میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مخلص تھے. سارے کے سارے پروفٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک جو ڈیپنس ہوتی ہے اس کے اندر کی، یعنی کہ بہت چیک کیا گیا تھا ان کو، ان کی
ان کی مخلصی پر بہت چیک کیا گیا تھا، تو پھر ٹائٹل ان کو دیا اللہ نے حنیف۔ حنفاء کے معنی ہے ایک رخ، یعنی کہ وہ ادھر ادھر بھٹکنا یا کبھی ادھر، کبھی خواہشوں میں، کبھی شرک میں، کبھی دوسرے لوگ کے اوپر، کبھی اپنی جاب کے اوپر ڈیپینڈ نہیں، اللہ پہ ڈیپینڈ بس، یعنی کہ ایک رخ۔ جو سچا پکا موحد ہوتا ہے وہ ایک رخ ہوتا ہے، وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ تو دیکھیے کتنی اطمینان کی چیز ہے کہ ایک رخ ہو جاؤں بس۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ 10 طرف آپ کو رخ کرنا ہے، اور ابھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ مشکل تکلیف کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے کہ بھائی کدھر جانا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، اب کس طرف رخ ہونا ہے میرا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو رخ ہمیشہ ہمارا ایک طرف ہی ہونا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے دین بہت آسان اور بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ کوئی اس میں کنفیوژن، کوئی سختی، کوئی، بس آپ ایک رخ ہو جائیں، حنفاء ہو جائیں۔ اللہ کے دین کو کیا حکم سارے پروفٹ کرتے تھے کہ اللہ کے دین میں مخلص ہو جاؤ، ایک رخ ہو کر مخلص ہو جاؤ، یعنی کہ بس ایک ہی طرف رخ رکھنا ہے اللہ کی طرف۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَيُقِيمُوا، اور قائم کرو۔ وہ کہاں سے آتا ہے میننگ میں؟ یا سے آتا ہے، یعنی کہ اور وہ قائم کریں۔ اور سب کہاں سے آتا ہے ورڈ کی میننگ میں؟ واو الف سے آتا ہے، باقی بیچ میں ورڈ ہوتا ہے قیم یا قائم کرنے سے، کیا قاف یا میم ہی بچا ہے اس میں نا۔ تو اور وہ قائم کریں، وہ سب قائم کریں۔ کیا قائم کرنا ہوتا ہے؟ نماز کو آپ دیکھیں کبھی بھی نماز پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن میں، یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ہی آتا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو کوئی چیز قائم رکھنا یعنی کہ اس کو کنٹینیو رکھنا کو قائم رکھنا کہا جاتا ہے نا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو کبھی نماز پڑھ رہا ہے کبھی چھوڑ رہا ہے وہ نمازی نہیں ہو سکتا، وہ نماز قائم نہیں کر رہا ہے، کبھی کھڑا کر رہا ہے اس کو، کبھی گرا رہا ہے، قائم نہیں رہنے دے رہا ہے، یعنی کنٹینیو نہیں رہنے دے رہا، تو وہ نمازی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، کیونکہ سبحان اللہ یہ چیز جو ہے، یہ پلرز یعنی کہ بیسک جو چیزیں ہیں جو اللہ کے یہاں جن کی پوچھ ہوگی، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ یہ سعودی میں جو ہے وہ بہت ہی الحمدللہ، اور بھی جگہوں پر ہے، لیکن یہاں پر اللہ کی طرف سے ایک امن سکون جو چیز ہے، آپ پہلے نبیوں کا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مدینہ اور اللہ کا گھر، یہ ساری چیزیں ہونے سے، یا توحید والے یہ لوگ ہوتے ہیں پکے، تو اس کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو بھی اور ان کو بھی سبھی کو اس طرح کا باندھا ہوتا ہے کہ یہ پلرز پر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی نمازیں جلدی نہیں چھوٹتی، چاہے کہیں بھی ہو، چھوٹا بچہ بھی ہو، جو بھی ہو، نماز کا وقت آیا کہیں بھی ہو، سڑک کے ادھر ادھر، ان کو معلوم ہے کہ یہ بس اب نماز کا وقت ہے، تو سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز ضرور ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بیسک چیزیں جو ہیں جو اللہ نے مانگی ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاں گناہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کبھی ان کی عورتیں جو ہے وہ شارٹ کپڑا پہنتی ہیں، تو لیکن وہ بھی اپنے محرموں کے سامنے، یا اور بھی کوئی دوسرے بھی گناہ ان کے ہو سکتے ہیں، میوزک اب ان کے پاس تھوڑا بہت ہوتا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں کبیرہ گناہ یا گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پلرز ان کے ثابت رہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہمارے پاس دیکھیں آرام سے کسی شادی میں گئے ہیں، بازار میں گئے ہیں، کہیں گئے ہیں، نمازیں چھوڑنا ایزیلی، اور بھی بڑے تو شرک کر لینا، یہ جو ایسے برے والے جو ہیں یہ چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو برقع پہننے والے ہیں، ہم تو اچھے ہیں، ہم تو، یہ لوگ تو ایسے کھلے ہوتے جا رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بیسک جو ہے جس کی ڈیمانڈ اللہ کے پاس سب سے پہلے شروع ہوتی ہے کہ مخلص ہو جاؤ، توحید والے ہیں یہ الحمدللہ۔ اس کے بعد وہ یقیم الصلاۃ، صلاح کو قائم کرو، تو یہ بیسک چیزیں بچوں کو بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہے، بیٹا دیکھو اس کو نہیں گرا دینا ورنہ تم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو الحمدللہ یہ مسلمان رہتے ہیں اور اسلام کے ہماری طرف بھی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ، لیکن یہاں ہم نے عام دیکھی ہیں یہ چیزیں، اس وجہ سے ایسا، اور انڈیا میں یہ چیزیں عام دیکھی ہیں، کہیں بھی گئے ہوں بڑے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن نماز کی جگہ نہیں ملی تو آرام سے نماز چھوڑ دی، نعوذ باللہ ہوتا ہم لوگ کے ساتھ بھی ہے، تو اللہ توفیق دے۔ تو اچھا خاصا کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی سالوں میں ایک آدھ بار ایسا ہو جاتا ہے کہ
اور یہ ایمان کی کمی ہے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب ایک آدھ بار ایسا ہوا تو اللہ توفیق دے کہ کہنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی، کہ کہیں بھی ہو ہم، جبکہ بہت آسانیاں ہیں. سفر میں ہو تو نماز کو جمع کرنے کا حکم ہے، قصر کر چھوٹی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور الحمدللہ آپ کو سجدے کی جگہ نہیں تو بیٹھے بیٹھے چیئر پہ بیٹھے بیٹھے پڑھنے کا حکم ہے. یعنی کسی بھی طرح چھوڑی نہیں، یعنی کہ اگر ہم کوشش کریں تو نہیں چھوٹتی، لیکن کوشش ہم یہ کہتے کیسا لگے گا لوگوں کے ساتھ وغیرہ، اور نماز چھوٹ جاتی ہے. تو نماز کو قائم رکھنا ہے، اسی لیے قائم ورڈ آتا ہے قرآن میں، اور اس کو ڈھا نہیں دینا ہے، گرا نہیں دینا ہے. اور نماز قائم جب ہوتی ہے جب آپ ساری نمازیں پڑھیں. فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اور فجر کو ہم 10 بجے پڑھتے ہیں تو ہم نماز یقین الصلاح نہیں ہے، ہم نہیں کرنے والے ہیں. عشاء میں اتنا زیادہ لیٹ کھانا پینا یہ سب ہوتے ہوتے 12 بجے کے بعد پڑھتے ہیں، یا پھر بہت تھکن سے سو ہی جاتے ہیں، کیونکہ عشاء اور فجر کے لیے آیا ہے کہ منافقوں کو بہت بھاری پڑتی ہے. یعنی جو دکھاوا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھاری پڑتی ہے اور ان کی چھوٹ جایا کرتی ہے. تو بہت ڈرنا چاہیے، کوئی بھی نماز چھوٹنے سے زیادہ ڈرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جن میں خاص نمازوں کے الفاظ آ گئے ان نمازوں کو چھوڑتے تو بہت ہی ڈرنا چاہیے. اللہ توفیق دے نمازی بننے کی. ہمارے بچوں کو بھی ہم یہ پلرس بالکل اتنی چھوٹی سی عمر سے 6 سال 10 سال سے تو 9 سال سے تو مارنا اور یہ سب بھی شروع کر دینا. لیکن ہم ابھی چھوٹا ہے، ابھی نہیں کر لے گا آگے، تو پھر ہم جیسی بچپن سے کریں گے ویسا ہی رہنے والا ہے، آگے نہیں کرے گا. اگر آپ نے جو حدیث میں وقت آیا اس وقت پہ اگر نہیں ٹوکا تو آگے نہیں کرے گا. اللہ توفیق دے. ماشاءاللہ ایسے ایسے فیملیز بھی دیکھیں انڈیا میں بھی، اور جہاں بھی ہوں، کافروں کے شہر میں بھی ایسے ایسے اللہ کی طرف سے. پوری زمین اللہ کی ہے تو پورے میں ہی اللہ کے بندے پھیلے ہوئے ہیں. تو سبحان اللہ، باہر وغیرہ بھی کرنے والے لوگ دیکھیں، اور یہاں تو اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں. جب ماحول ہی ایسا ہو تو بندہ پھر وہ بدلتا ہے نا، تو پھر اس کا اثر آتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری طرف بھی بہترین ماحول اور دینی ایک وہ شروع ہو جائے، اور ہم سب اللہ والے ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے مرنے سے پہلے پہلے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور اس کے اوپر ہم لوگ ثابت اتر جائیں. آمین. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والے، وَيُؤْتُوا، اور عطا کرنے والے، الزکاۃ، زکوٰۃ کو، اور ذَلِكَ، اور وہ دین، تو وہ ہی ہے، یعنی کہ ہذا دین ہونا چاہیے تھا نا، کہ یہ ہے دین. لیکن قرآن میں لکھا ہوتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یعنی دور کا اشارہ کیا جاتا ہے. ذالکہ ابھی ہم نے پڑھا نا، اشارہ بعید ہے نا، یعنی کہ ہذا بیت، یعنی یہ گھر ہے، وذالکہ مسجد، اور وہ مسجد ہے. تو دور دور کا اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ کیا جاتا ہے. قرآن میں ذالکہ کی میننگ کیا آ رہی ہوتی ہے کہ یہ وہ، تو یہی ہے وہ دین جو مضبوط ہے. تو یہ وہ کر کے میننگ بن رہی ہوتی ہے، کیا وہی یہ دین ہے جو کہ وذالک دین القیم. تو یہی وہی دین ہے جو قیم ہے، مضبوط دین ہے. جملہ ہے انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں، اور زکوٰۃ دیتے رہے ہیں ہی ہیں لکھا ہوا ہے، اوکے یہی لکھا ہوا ہے، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا. اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا ہوا نیچے آپ دیکھیں. اور وہ یہودی اور عیسائی حکم نہیں دیے گئے تھے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، خالص کرتے ہوئے ان کے لیے دین کو یکسو ہو کر، اور وہ قائم کریں نماز، اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، اور وہ ہی مضبوط دین ہے. یہ سارے جملے ٹف سے بنے ہوئے ہیں.
آپ کو ایزی جملہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کو یکسو ہو کر خالص کر دیں۔ یہ آپ صاف صاف جملے اس میں جو ورڈ آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں، یا اس سے بھی آسان کر سکتی ہیں کہ ایک رخ ہو کر اللہ کے دین میں خالص ہو جائیں۔ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین میں ایک رخ ہو کر خالص۔ اور باقی تو پھر 3 جملے ہیں کہ اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین۔ اوپر والے میں آپ کو نہیں حکم دیا گیا تھا، اور ان کو یہی حکم دیا جا رہا تھا کہ وہ اللہ کے دین میں ایک رخ ہو کر خالص عبادت کریں۔ 4 ورڈ اوپر والے جملے میں آپ کو ایک ساتھ ڈالنے ہیں۔ کیا اللہ کی عبادت کرنا ہے مخلص ہو کر، اللہ کے دین میں ایک رخ ہو کر۔ یہ اتنے سارے اوپر آپ کو ڈالنے ہیں، 4 ورڈ دکھ رہے ہیں نا آپ کو، لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ یہ اچھا، حنفاء کی میننگ ایک رخ ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام ڈال دیا ہے کہ ایکچولی اس کے ان کی توحید، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اس کے اوپر چلے آ رہے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے حنیف ہونا، یعنی ایک رخ ہونا۔ تھوڑی سی تفسیر اس کی دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1، اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، جیوز اور کرسچنز یہ سب ہیں۔ والمشرکین سے مراد عرب اور عجم۔ عجم کون ہوتے ہیں؟ جو عرب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب عجم کہلاتے ہیں۔ تو جو عربی لوگ تھے وہ، جو عجمی لوگ تھے وہ، تو وہ لوگ میں جتنے بھی لوگ جو تھے جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ کسی کی عبادت کرتے تھے وہ مشرک۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے لوگ بعض آنے والے نہ تھے۔ منفکین بعض آنے والے، یہ لم یکن نہیں تھے کی خبر ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی آپ کو جوڑ کے دکھا دیا تھا نا کہ لم یکن مانے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ منفکینا، تو نہیں باز آنے والے تھے، جبکہ بیچ میں اتنا سارا الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین کے بعد آخر میں آ گیا منفکین، تو یہ لم یکن، منفکین جو ہے وہ لم یکن کی خبر ہے۔ البینہ دلیل، دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر اور شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آ جائیں اور وہ ان کی دلالت و جہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔ ضلالت بیان کریں، بہت لام سے یہ ہے، بل مانے گمراہی، یہ دلیل دلالت نہیں ہے، جیسے کہ دلیل میں دال آتا ہے، اب ضلالت میں بود آتا ہے، تو یہاں پہ ضلالت اسے اردو میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی والضالین میں بھی جو گمراہ سے میننگ ہوتا ہے کہ وہ ان کی گمراہی بیان کریں کہ یہ سب راستہ بھٹکے ہوئے پہ جا رہے ہیں سب کے سب، ایسا نہیں ہے۔ جہالت مانے کہ جو ان کو علم نہیں ہے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ان کو بتائی جائیں، تو یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے نبی آئے اور انہیں ایمان کی دعوت دیں، ایسی یہ ضرورت تھی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے۔ یہاں پر آیت نمبر 5 کیا لکھی ہوئی ہے دیکھیں ان کا،
حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں. یہ جملہ اور آسان لکھا ہے، یہاں سے لے لیجیے یہ جملہ اگر سمجھ میں آ رہا ہے. ویسے وہی والے ورڈ چاروں ہیں، ان کو اور آگے پیچھے سیٹ کر کے چاروں ورڈ اگر آپ ایڈ کر کے جملہ بنا پا رہی ہیں تو وہ بھی آپ اپنا بھی یوز کر سکتی ہیں، لیکن یہ چاروں ورڈ ہونا چاہیے: اللہ کی عبادت، مخلص، لہ الدین اور حنفا. اوکے، آیت نمبر 2. اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے. نیچے دیکھیے، رسول من اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول البینہ سے بدل ہے، اوپر جو بینہ تھا نا اس کا بدل آیا ہے. اب اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ کیا چیز واضح، کس واضح دلیل کی ضرورت تھی. اصل میں رسول کی ضرورت تھی تو وہ اس کا بدل ہے. یا ہیا مبتدا محذوف ہے، محذوف مانے حذف کی ہوئی یعنی چھپائی ہوئی. ہیا کی خبر ہے، ہی بینۃ الرسول یعنی وہ دلیل رسول ہیں. کیونکہ اوپر دیکھے آیا تھا بینہ پہ جملہ ختم ہو رہا تھا، اور بینۃ رسول اگر لکھا ہوتا تو ہیا بینۃ رسول یعنی کہ یہ دلیل جو ہے یہ رسول ہیں، ایسا جملہ جو بنا ہوتا. تو ایکچولی اس کی میننگ یہی نکل رہی ہے کہ دلیل کے معنی کیا ہے کہ واضح دلیل کی ضرورت تھی، اصل میں رسول کی ضرورت تھی جس کی خبر. یتلو صحفا مطہرہ، وہ پڑھے صحیفے یا نہیں پاکیزہ، یعنی قرآن مجید جو لوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے. صحفا مطہرہ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ میں جو ایک دم پاک سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر شیطان نجس کے کوئی جو ہے وہ پہنچ نہیں ہے اور اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے پاکیزہ صحف کہا جاتا ہے. اور ایکچولی اللہ کے پاس محفوظ ہے. لوگ دنیا میں کافر لوگ اس کو جلا کر نعوذ باللہ اس کی اور کوئی بے حرمتی کر کے ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے، اصل میں تو قرآن لوح محفوظ میں بالکل محفوظ ہے، پاکیزہ اصل تو وہاں ہے. یہ تو اس کی کچھ کاپیز اور کچھ اورل اور کچھ یہ اس طرح سے بھیج دیے گئے ہیں. تو پاک صاف صحیفوں میں وہاں محفوظ ہے، اس لیے بھی ان کو صحف مطہرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی اس کی وہاں تک اصل جو ہے مین جو بک جو آپ دیکھیں کہ کاپیز الگ الگ ہو جا سکتی ہیں، لیکن جو کوئی مین ایکچولی اس کی اوریجنل رہتی ہے تو اس کو آپ دیکھیں اس کو کس طرح سے میوزیم وغیرہ میں اور بہت اس سے رکھا جاتا ہے چھپا چھپو کے، کہ کاپیز کو کچھ بھی کرا جا سکتا ہے، باہر بٹ رہی ہیں چل رہی ہیں، اور اوریجنل کے ریٹ بھی الگ ہوتے ہیں اور ان کی پروٹیکشن بھی. اللہ کے پاس بھی جو ہے قرآن بہت ہی زیادہ محفوظ طریقے سے اللہ کے یہاں موجود ہے. فیہا کتب قیمہ، جن میں درست اور معتدل احکام ہے. معتدل قیم کی میننگ میں ہی ڈالا ہے انہیں، درست اور معتدل یعنی کہ مضبوط سے کیا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا کوئی بھائی دوسرا کوئی جھگڑا یا دوسرا کوئی اختلاف کہ کبھی ہم یہ والی بات مان رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ والی بات آ کے اٹک جائے، ایسا ہے کچھ نہیں. اگر آپ دین کے اوپر ہوں گے تو وہ ایگزیکٹلی سبھی کے ساتھ پھر آپ جو ہے وہ اچھا بہترین فیصلہ حق کی بات جو ہے وہ دے کے چل پا رہے ہوں گے. دنیا آپ کی پرفیکٹ چلے گی. لوگ کہتے ہیں جب دین چلاؤ تو دنیا مشکل پڑ رہی ہوتی ہے، دنیا میں آ جاؤ تو پھر دین نہیں چل پا رہا ہوتا ہے. ایسا ہے ہی نہیں. اگر آپ ایگزیکٹلی دین کے کاموں پر چلیں گے یا دین کے راستے پر چلیں گے تو دنیا بہت آسان ہو جا رہی ہوتی ہے، اور دنیا کے ساتھ ہی چلتے چلتے دین جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. یہاں کتب سے مراد احکام دینیہ ہیں، یعنی دین کے احکام ہیں، اور قیم کا مطلب ہے معتدل اور سیدھے، یعنی عدل. معتدل عدل سے ورڈ بنا ہے. فیصلہ کن یعنی کہ صحیح فیصلہ والے.
جسٹس والے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ویسے والے، اس کے اندر حکم ہے۔ آیت نمبر 4، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد پڑ گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو پہلے سے کتابیں دی ہوئی تھیں، تورات، انجیل، پھر اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر قرآن آ جانے کے بعد پھر آدھے الگ ایسے ایسے ہو گئے۔ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مجتمع تھے۔ مجتمع اس لیے دیکھیں، آپ اجتماع کہتے ہیں، ہم اجتماع کہتے ہیں اسے، اجتماع ہوتا ہے وہ جمع کی مطلب پر ہی بنا ہوتا ہے۔ مجتمع تھے یعنی کہ ایک جٹ تھے، ایک ہی جگہ جمع ہوئے تھے، ایک ہی بات پر جمع تھے، اس کو کہتے ہیں مجتمع۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سارے ایک ہی گٹ تھے، ایک ہی بات کو مانتے تھے کہ بھئی یہ ہے یہ نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کی بعثت ہو گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے، یعنی گروپ بن گئے، فرقہ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ مومن ہو گئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہے۔ اکثریت جو تھی وہ ان کی ایمان سے محروم ہی رہی، یعنی اکثر لوگ جو ہے وہ کچھ مومن ہوئے تھے، ایمان لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نکتہ ہے کہ آپ کی صداقت واضح تھی، جس میں مجال انکار نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے آپ کی تکذیب محض حسد اور عنا کی وجہ سے کی، یعنی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی کتابوں میں نبی آنے والے ہیں، نام تک لکھے تھے کہ اس نام کے نبی آئیں گے، تو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہاں پر فرسٹ نام کو فرسٹ، یعنی کہ جیسے کہ بچوں کے نام ہے محمد سعد، محمد عماد، تو فرسٹ نام جو ہے محمد ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، محمد شمیم، محمد اس طرح سے نام ہوتے ہیں، تو فرسٹ نام محمد رکھتے ہیں اسی اس کے اوپر کہ ایک رسول آنے والے تھے جن کا نام تھا محمد، اتنا بھی معلوم تھا کہ یہ نام ہوگا۔ اور پھر خیر نبی کا نام ہے تو آج بھی یہ رواج ہے کہ احمد بھی بتایا جاتا ہے، تو احمد بھی دیکھیں آپ لوگ اپنے ناموں میں لگاتے ہیں اور محمد بھی لگاتے ہیں، تو اتنا زیادہ ڈیٹیل تھی، ایسے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بتائیں گے، یہ ایسے چلیں گے، سبھی اتنا کہ جیسے کہ کوئی اپنے بچے کو بھیڑ میں پہچانتا ہو کہ یہ ہے میرا بچہ، پہچان ہی لیتا ہے نا کوئی بھی اپنا بچہ، پیچھے سے دیکھے، سامنے سے دیکھے، کہیں سے بھی دیکھے، اپنے بچے کو کوئی نہیں بھول جاتا ہے کہ اگر 20-25 لوگ کھڑے ہیں تو میرا بچہ کون سا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اتنا پہچانتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی بات لکھی ہے کہ جہاں تک کہ آپ کی بعثت ہو گئی اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے، ان میں سے کچھ مومن ہو گئے لیکن اکثریت ان کی ایمان سے محروم ہی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں، یعنی کہ یہاں پہ دلیل کہا گیا ہے نا، پروف کہا گیا ہے، کیوں اس طرح کی تعبیر کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو دلیل کہا گیا ہے، یہی پوائنٹ بن رہا ہے، یہی نقطہ ہے کہ آپ کی صداقت واضح تھی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صداقت سچائی میننگ ہوتی ہے، وہ سچے ہیں، یہ بات بالکل واضح تھی اور مجال انکار نہیں تھی، یعنی کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کا انکار کر سکے، کیونکہ ان کے پاس ایگزیکٹلی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، معلوم تھا ان کو، لیکن ان لوگوں نے آپ کی تکذیب پھر بھی جھٹلایا، تکذیب کی، کیوں؟ محض حسد کی بنا پر کہ یہ ہم میں سے ہونے والے تھے، یہ کسی اور قبیلے میں سے کیسے آ گئے، یہ تو اب ہمیں ان کے آگے جا کے جھکنا ہو رہا ہے، اب ہمیں ان کو ماننا پڑ رہا ہے، جبکہ یہ کہتے تھے ہم ہیں اہل کتاب، ہم ہیں یہ، ہم ہیں وہ، ہمارے پاس سارے پروفٹ آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایک خرابہ ہوا تھا ابلیس کا،
کس وجہ سے؟ اس نے کہا کہ میں ہوں بڑا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور اس کو اس سے مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس کے آگے جھک جاؤں کیوں؟ میں ہوں بڑا۔ تو سب سے بڑا بگاڑ ہی ہمارے اندر، یہ پوائنٹ لکھیں، کیوں آتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، کوئی آ کے ہمیں حق بات سچ بات بتا رہا ہم کہ واہ سالوں مدرسہ گئی ہوں، سالوں پڑھا ہے، آج آ کے آپ ہم سے کہہ رہی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یعنی کہ کتنی شرم کی بات ہو رہی ہے، ناک کٹ گئی اور یہ ہو گیا وہ۔ مجھے سب ٹیچر کہتے ہیں، استادہ کہتے ہیں، کسی نے مجھ سے سوال پوچھ لیا اور میں کہہ دوں کہ میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گی، یہ تو بہت ہی جو منہ میں آ رہا ہے بتا دو، کہیں ناک نہ کٹ جائے۔ نہیں، تو یہ ناک کٹنے والی ساری عزتیں تو العزیز کی ہیں، ساری عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس نے عزت بچا کے رکھی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اصل عزت تو ہمیں کہیں فیل بدر کر کے اپنی عزتیں نہیں بچانی ہیں۔ کہیں اگر آپ کو ایسا بولنا بھی پڑ جائے تو آپ بولیں ضرور۔ اوکے، ٹائم بالکل ہو گیا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ اس کو آپ نوٹ کیجئے، یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے کہ ان کے اندر بھی کیا تکلیف آئی تھی کہ جب واضح پروف سبھی کچھ ہونے کے بعد بھی حسد اور عناد، حسد اور عناد، اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ اور بہت بڑی بیماری، آپ پتہ چلا نا یہ جو شروع میں سورۃ الفلق میں 4 چیزوں سے ہم لوگ نے پناہ مانگی تھی اور اس میں حسد ورڈ آ گیا تھا، یہ عام چیز نہیں ہے۔ شیطان بھی ہزاروں سال کی عبادت کے بعد اتنا آگے آ گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی لائن میں لے لیا تھا۔ تب اس کا کیا لیول ہوگا عبادت کا جب وہ اتنے ہائی لیول پہ پہنچ گیا تھا نہیں فرشتہ وہ، اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کی لائن میں لے لیا تھا۔ تو اور پھر اس کے اندر ایک یہ تکلیف آئی، حسد، جلن، اور اتنے نیچے آ گیا کہ دشمن۔ یہاں بھی آپ دیکھیں اتنا بڑا گروپ تھا، اگر سب کے سب اس بات کو صرف مان لیتے کہ چلو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں چنے، ان کو ایسا تھا کہ ہمارے اندر ہونا ہے حسد، جلن۔ دھیان رکھیے گا، یہ یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور اسی ٹاپک کو اور بات کرنی ہے۔ آپ بھی اس کے اوپر کچھ لے کے آئیں، حسد کے اوپر، اور کوئی حدیثیں اگر مل جائیں تو اس میں کام کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح حدیثیں ہونی چاہیے، ٹھیک؟ کچھ لے کے آئیے گا اس کے لیے پرسوں، کل نیکسٹ کلاس کے لیے۔ جی کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ عظمیٰ میں پیج نمبر بتائیں۔ عظمیٰ ہے کیا کلاس میں، یا اور کوئی پیج نمبر؟ جی استاذہ نے 2 منٹ چیک کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا۔ ہوم ورک وغیرہ جو لاسٹ دیا گیا تھا اس کے ساتھ سے بتا دیں۔ وقت پیج نمبر 25 کا تک کے ہو چکا ہے وہاں پہ۔ اوکے، 25 تک آپ لوگوں کو مل چکا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ جہاں پہ ال جو ہم لوگ نے معرفہ بنانے کے لیے ال لگایا جاتا ہے وہ پڑھا تھا، تو کسی کسی میں ال جو ہے وہ اس کا لام پڑھا جاتا ہے، کسی میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو جس میں نہیں پڑھا جاتا ہے وہ الشمسیہ حروف کہلاتے ہیں۔ تو الشمسیہ میں تا ہے، سا ہے، دال ہے، دال ہے، یعنی کہ جس کا ال لکھا جاتا ہے لام پڑھا نہیں جاتا۔ التاجر، الثوب، الدیک، الذهب۔ تو پھر کچھ حروف ایسے ہیں جن کا ال کا لام پڑھا جاتا ہے، تو وہ القمری کہلاتے ہیں۔ تو اصل میں القمری میں بھی ال کا لام پڑھا جا رہا اور الشمسی میں اش لام نہیں پڑھا جا رہا۔ اس سے بھی آپ پہچان جائیں گے، جن کے نہیں پڑھے جائیں گے وہ شمسیہ، اور تجوید میں بھی اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور تجوید میں بھی قرآن میں بھی آتے ہیں اور اسی نام سے آتے ہیں، سیم میننگ کے ساتھ، سیم ڈیفینیشن کے ساتھ۔ تو جیسے العین، الحمار، یہ سارے جو ہیں پڑھے جا رہے ہیں جن کے ال وہ قمری۔ اس کے بعد آپ کو یہ ایکسرسائز دی گئی تھی کہ آپ کو پہچاننا تھا کہ قمری ہے یا شمسی۔ تو بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اس کے آگے شدہ لگا دیکھتی ہیں قرآن میں بھی، تو جس ال کے بعد شدہ لگا ہو لیٹر پر وہ شمسی، جس پہ لام پہ سکون ہو وہ قمری،
اس کے علاوہ آپ عربی عربی کی کتابیں دیکھیں گے کہ کچھ شدہ وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا ہے، تو پریکٹس ہوتے ہوتے الحمدللہ یہ چیز پھر آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کی گرامر میں تھوڑی سی ڈیٹیلنگ یہاں پہ دی ہوئی ہے، جس کو ہم لوگ گرامر کی جو بک الگ سے ہم لوگ اس کے رولز کے لیے، تو وہ آپ اس میں ہم لوگوں نے اس کو پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، نیکسٹ کلاس میں پھر ہم لوگ اس کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ ووکیبلری ماشاءاللہ اتنی ساری ورڈ آپ نے نئے سیکھے ہیں، امید ہے کہ لرننگ پر ہوں گے آپ لوگ۔ دراصل رابع شروع ہونا ہے، رابع یعنی فورتھ، اربعہ معنی ہوتا ہے فور، اربع اربع معنی فور ہوتا ہے، اور رابع فورتھ، ٹھیک، فورتھ چیپٹر۔ الحمام، الغرفہ، ابھی ہم لوگ نے ال سیکھ لیا کہ آپ کو نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ال لگانا ہے۔ کسی بھی ناؤن کے آگے، کامن ناؤن کے آگے اگر آپ دا لکھ دیں تو وہ پراپر ناؤن بننے جیسا ہو جاتا ہے، کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسی ہی کمرے کی بات کر رہی ہیں۔ دا روم، دا روم از اوپن، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب اسی روم کی بات ہو رہی ہے جو کہ کھلا ہوا ہے، اب ہر ایک روم کی بات نہیں چل رہی ہے، یا وغیرہ اس طرح سے دا ہم لگاتے ہیں۔ تو ال کی میننگ دا ہی ہوتی ہے، اور کامن ناؤن پراپر ناؤن میں بھی اس کو تھوڑا سا ہم لوگ نے سمجھا تھا کہ اگر نکرہ کے ساتھ ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے، آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش لگے ہوں گے، اور اس کے معنی ہوتا ہے کوئی کتاب، کوئی پین، جیسے کتابن لکھا ہے تو اس کی میننگ ہو سکتی ہے کوئی کتاب، یعنی کوئی بھی، اب بھی میننگ ہو سکتی یعنی ایک کتاب یا کوئی کتاب ہو سکتی، لیکن الکتاب جب لکھا ہوتا ہے تو اس کی میننگ ہوتی ہے وہ کتاب۔ تو جب وہ کتاب ہوتا ہے میننگ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی کسی وہ کتاب کی بات چل رہی ہے کہ خاص، وہ خاص بن جاتی ہے، اسی لیے سے التعریف کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک اس کی تعریف آ جاتی ہے، ایک معلومات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کی بات چل رہی ہے۔ چلیں، یہ تو ال کی وہ ہو گئی ہماری ریویژن۔ اب آگے ہمارے پاس پریپوزیشنز، یعنی کچھ ایسے حرف ہیں جو کہ اگر لگے ہوں، فی، علا، من، الا، یہ سارے ہیں، ان کی میننگ ہوتی ہے، فی معنی ہوتا ہے میں۔ اب آپ کا جملہ اور تھوڑا سا بڑا ہونے والا ہے، خالی دو ورڈ کا مبتدا خبر نہ ہو کے، مبتدا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہوا، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں یہ مبتدا ہو گیا، یہ اس کے پہلے والے ہو، اتنا بڑا سا، یعنی دو ورڈ کی آپ کی خبر ہو گئی ہے۔ تو جو دو ورڈ کی جب آپ کی خبر ہو جائے گی تو اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جملے میں اب آپ کی خبر وغیرہ آنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی تک ہم لوگ ایک ایک ورڈ کی رہ رہے ہیں نا، کہ جیسے اگر لکھا ہوتا ہوا تاجر، وہ بزنس مین ہے، ایک ہوا ہو جاتا مانے وہ، اور پھر ایک اور ورڈ ہو جاتا، جیسے کہ اگر اسی کو اگر ہم ایک کرنا چاہیں، ہیا مانے یہ، اور غرفہ یعنی یہ کمرہ ہے، لیکن ابھی آپ کا اور بڑا جملہ بننا ہے، تین ورڈ اب اس کے اندر آنے والے، ہوا فی غرفہ، وہ کمرے میں ہے۔ تو جب میں اور یہ سارے آپ کے آگے آتے جائیں گے، بڑا ہوتا جائے گا جملہ، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی جب آ جائے گا، یعنی پریپوزیشن والے کوئی ورڈ آ جائیں گے، علا، الا، فی، من، تو اس کے بعد والی جو ناؤن ہے وہ مجرور لکھی جائے گی۔ ہوا فی غرفتو اگر لکھیں گے تو غلط، مسٹیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا فی غرفتا اگر لکھیں گے تب بھی یہ مسٹیک ہے، کیونکہ یہ والے جتنے بھی حروف ہیں، حرف جر یہ کہلاتے ہیں، ان کے بعد جو بھی ناؤن لکھی جائے گی وہ مجرور لکھی جائے گی، یہ حرف جر ہیں پریپوزیشنز، اور ان کے بعد جتنی بھی ناؤن لکھی ہوگی مجرور لکھی جائے گی زیر کے ساتھ۔ تو آپ نے ابھی ایک مرفوع سیکھ لیا، یعنی رفع کب ہوتی ہے، جب وہ مین مبتدا ہو، مین خبر ہو، لیکن کچھ چینجز آنے کے بعد ہی وہ مجرور اور منصوب، یعنی اس کی الگ الگ پوزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو
آپ نے مرفوع سیکھا ابھی تک، اور اب مجرور بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کب زیر کے ساتھ ناؤن کب لکھی جاتی ہے. این محمد، این مانے کہاں، ویر. محمد کہاں ہے، ہوا فی غرفہ. اور پورا بولیں گے، ویسے تو عربی بولنے میں اینڈ میں آپ کو ساکن لگانا ہوتا ہے، ہوا فی غرفہ، لیکن ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم بولیں گے ہوا فی غرفتی، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ زیر لگا ہے ہوا فی غرفتی، وہ غرفہ میں ہے. غرفہ روم کو کہتے ہیں. وہ این یاسر، اور یاسر کہاں ہے، ہوا فی الحمام، وہ حمام میں ہے، باتھ روم میں ہے. وہ این آمنہ، تو آمنہ، آمنہ کہاں ہے، ہیا فی المطبخ، اور کسرہ کے ساتھ آئے گا کیونکہ فی ہے. ہیا شی کو کہتے ہیں، وہ مطبخ میں ہے، مطبخ کی فوٹو بنی ہے یعنی کچن. این الکتاب، ویئر از دا بک، دا بک، وہ کتاب کہاں ہے. ہوا، کتاب کو بھی دیکھیں عربی میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہیا اور ہوا یعنی کہ پوائنٹنگ ناؤن، اور ہی اور شی لیونگ نان لیونگ سبھی کے لیے یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. جبکہ انگلش میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ ہی اور شی لیونگ کے لیے ہوتا ہے، دس اور دیٹ نان لیونگ کے لیے ہوتا ہے. نہیں، عربی میں ایسا نہیں ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ گھڑی ہے یعنی ہیا شی از دا واچ کہہ سکتے ہیں ہم. سبحان اللہ. دیکھیں کتاب کے بارے میں لکھا ہے ہی از آن دا ٹیبل، کیونکہ ہوا مانے ہوتا ہے وہ. ایسا ہی ہمارا ہندی اردو میں بھی ہوتا ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں، وہ وہاں ہے، وہ یہاں ہے. تو چاہے جاندار چیز ہو، چاہے بے جان چیز ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے جو، سب کو ہم وہ کہہ لیتے ہیں ایک جیسا. تو یہاں پر سارے کے سارے ایک ساتھ یوز ہو سکتے ہیں. ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے. این الساعۃ، اور گھڑی کہاں ہے، ہی علی السریر. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ اگر ناؤن کے آخر میں ایسا گول تا لگا ہوتا ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، جیسے غرفہ، ساعہ، اس کے آگے اس کے لیے آپ شی لگائیں گی ہیا. اور کتاب، اس کے آخر میں کوئی مؤنث نہیں ہے، تا مربوطہ نہیں ہے، تو آپ ہوا لگائیں گے. چلیں ٹائم اوور ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ.